الرحیم 16ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں سورہ فرقان کا بقیہ، سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن ابھی سورہ نور کا خلاصہ باقی رہ گیا تھا، اس لیے وہیں سے ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ نور یہ مدنی صورت ہے، اس سے پہلے سورہ مومنون یہ مکی صورت ہے۔ اس میں ایمان کے جو تقاضے، نماز میں خشوع و خضوع، لغویات سے پرہیز، تزکیہ نفس، شرمگاہوں کی حفاظت اور جنسی جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی امانتوں اور قول و قرار کی پاسداری، ان کے اثرات ظاہر ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی انفرادی زندگیوں ہی میں ابھر سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں ان کی کوئی اجتماعی اور مؤثر قوت نہیں تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے اور ان کی ایک اجتماعی اور سیاسی شکل بن گئی، تب وقت آیا کہ اس ایمان کے تقاضے ان کی معاشرتی زندگی میں بھی نمایاں ہوں۔ چنانچہ جس رفتار سے حالات سازگار ہوتے گئے، معاشرہ کی اصلاح کے احکام نازل ہوتے گئے اور ایمان کی نورانیت جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی، ایک پورے معاشرے کو منور کرنے لگی۔ سورہ نور اسی سلسلہ کی ایک سورہ ہے جس میں اہل ایمان کو ان احکام اور ہدایات سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کے نئے تشکیل پانے والے معاشرے کو ایمان کے اثرات سے مزین اور منافع ایمان مفاسد سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ ابتدا ہی میں فرمایا، یہ ایک عظیم سورہ ہمارا اتارا ہوا فرمان ہے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات محسوس کرتے ہیں کہ جن صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں، اس کے نزول کے وقت ہی بڑا زور دیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بے شمار احکام جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے اتارے ہیں، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ تو اس کی ابتدا میں ہی فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب نازل کی جا رہی ہے یہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ صورت کی ابتدا جو ہے سورہ نور کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انداز میں کی ہے کہ سورۃ انزلناہا و فرضناہا، یعنی اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور جو کچھ احکام اس میں بتائے جا رہے ہیں وہ اس کو ہم نے ہی فرض کیے ہیں۔ حالانکہ ساری صورتیں، پورا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اس صورت کے نزول کے وقت پھر الگ سے اس کی صراحت کرنا ضرور جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمارے لیے عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اس لیے اس بات کا زور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ احکام اتارے جا رہے ہیں یہ کس کی طرف سے اتارے جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ تو سورت کی ابتدا میں یہ بات کہہ دی گئی کہ سورۃ انزلناہا و فرضناہا۔ ابتدا میں فرمایا ایک عظیم سورہ ہمارا اتارا فرمان ہے، جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کی حیثیت فرض کی ہے، جن کی اطاعت بے چوں و چرا کی جانی چاہیے۔ پھر زنا کا ذکر کیا کہ زانی مرد و عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ پھر جو جھوٹے الزام کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارے جائیں، یعنی اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ مرد اور عورت سے اگر یہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو احادیث میں اس کی دوسری سزا بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہے اپنے زمانے میں کہ پتھروں سے مار مار کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ ایک حلال عورت ان کے لیے موجود ہے، اس حلال کو چھوڑ کر وہ حرام خوری کر رہے ہیں، دوسری جگہ جا کر اپنی جنسی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے جو ہے ان کے لیے اب اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی شدہ مرد اور عورت کی کیا سزا مقرر کی ہے؟ سر عام
کہیں کنارے لے جا کر نہیں، بلکہ عوام کے درمیان پتھروں سے مار مار کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، یعنی انہیں دنیا میں زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ اور اگر جیسے میاں اگر بیوی پر الزام لگا رہا ہے زنا کا، تو اس کو اول 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور بہت ساری شرطیں ہیں۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکے گا تو پھر اسی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو جیسی سخت سزا ہے، گواہ کی بھی اتنی ہی، گواہوں کے معاملے میں بھی اتنی ہی سختی ہے۔ ہر چیز کی گواہی کے لیے 2 لوگ کافی ہوتے ہیں۔ اگر چاند نکلا یا نہیں نکلا، اس بات کی گواہی اگر دینی ہے 2 لوگ دے دیں گے، کافی ہو جائے گا، مان لیا جائے گا کہ ہاں چاند نکل گیا ہے یا چاند نہیں نکلا ہے۔ تو ہر ایک چیز کی گواہی کے لیے 2 گواہ کافی، لیکن زنا کی سزا کے لیے کتنے گواہ کی ضرورت ہے؟ 4 گواہ کی ضرورت ہے۔ سزا بہت سخت ہے تو وہ شرطیں بھی اتنی ہی سخت ہیں۔ جھوٹے الزام کی سزا 80 کوڑے مارے جائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا، اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، اس سے پہلے اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، اور ابتدائی اگر اس کا انفرادی طور پر جو ہے مطالعہ کریں گے تو بہت ساری باتیں جو ہیں ہمارے لیے بہت خاص اور اہم ثابت ہوں گی۔ اس لیے جو ہے سورہ نور کا مطالعہ ہر مسلمان کو کر ہی لینا چاہیے۔ یوں تو پورے قرآن جو ہے ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا ہے، لیکن اس صورت کے اندر زندگی کے آداب اور بہت سارے احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نازل کیے ہیں، تو اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ابتدا ہی میں فرمایا، زنا کی سزا کا ذکر کیا کہ پھر زنا جو ہے یہ ایسی بیماری ہے جس سے معاشرے کے اندر انتشار اور فساد برپا ہوتا ہے۔ معاشرے کے استحکام کا انحصار اس بات پر ہے کہ رحم کے رشتوں کی پاکیزگی برقرار رکھی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور انہیں ہر طرح کے خلل اور بگاڑ سے محفوظ رکھا جائے۔ زنا اس پاکیزگی کو ختم کر کے معاشرے کو بالآخر جانوروں کا ایک گلہ بنا کر رکھ دیتا ہے، رشتوں پر سے باہمی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پہلے دن سے اس انتشار کو روکنے کے لیے تفصیل سے احکام جاری کیے اور زنا کی سزا کو دین اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا دین۔ آج کل یہ فلسفہ کھڑا کیا گیا ہے کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ ذہنی بیماری کے سبب کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ سزا کے نہیں بلکہ ہمدردی کے مستحق ہیں، ان کی تربیت اور اصلاح کرنی چاہیے۔ اس فلسفہ کی وجہ سے خدا کی زمین غنڈوں اور بدماشوں سے بھر گئی، اور چوروں اور زانیوں کی ہمدردی میں لوگ یہاں تک کہ مسلمان بھی نعوذ باللہ خدا سے بھی زیادہ رحیم بن گئے۔ معاشرے کے اندر چاہے جتنا بگاڑ آ گیا ہو، لیکن آج بھی اجتماعی طور پر معاشرے کے لوگ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اچھا نہیں سمجھتے، عزت نہیں مل پاتی ہے۔ اگر کسی کا راز فاش ہو جائے تو پھر کوئی اسے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خود اس جرم میں مبتلا ہو، اللہ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن جس کے گناہوں کا پردہ فاش ہو جاتا ہے پھر معاشرے میں اسے وہ عزت اور مقام نہیں مل پاتا۔ مسلمان مرد عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے افراد کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور جب تک دلیل سے کسی کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے سنی سنائی باتوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ شریر لوگوں کو بھی کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے، بلکہ انہیں برائی سے روکنا چاہیے اور مسنون طریقوں کی تلقین کرنا چاہیے۔ بدمعاش لوگ اچھے معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو اس کی ایک مثال یہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ طوائف یہ چاہتی کہ ہر عورت طوائف بن جائے، طوائف یہ چاہتی ہے کہ ہر عورت طوائف بن جائے، تو پھر اس کی اپنی برائی پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی جو معاشرے کے جو بدمعاش لوگ ہوتے ہیں وہ
کبھی جو ہے اچھا نہیں چاہتے معاشرے کے لیے، کیونکہ اگر اچھے لوگ معاشرے میں ہوں گے تو پھر انہیں جو ہے اجازت نہیں مل پائے گی کھلے عام جو ہے بدمعاشی کرنے کی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات پر روک لگائی کہ اگر کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا ہے تو اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اگر اس کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس سے اور لوگوں کو حوصلہ ملے گا اس برائی کے کرنے کا۔ بدمعاش لوگ اچھے معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بے حیائی کا چرچا کرتے ہیں، مگر یہ بات خدا کے نزدیک بہت بری ہے۔ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بے اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دفعہ اجازت مانگنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم ادب ہمیں یہاں پر سکھلایا جا رہا ہے۔ آداب زندگی جو کتاب یہاں اکثر مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں ہماری پڑھی جاتی ہے، سال میں 1 مرتبہ تو اس کو دہرا ہی لیا جاتا ہے، اس میں جو ہے ملاقات کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اول تو اگر کسی سے آپ کو ملاقات کرنی ہے تو آج کل فون کا زمانہ ہے، تو اس سے فون کر کے اس کے جو خالی اوقات ہیں وہ معلوم کر لیے جائیں، اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں کب آ سکتا ہوں، تو جو وہ وقت دے اس وقت پر ہم چلے جائیں۔ تو اس میں جو ہے ہمارے لیے نہ ہمارے لیے کوئی تکلیف کا موقع ہے نہ اس کے لیے۔ اور اگر کبھی اتفاق ایسا ہو گیا کہ بغیر اطلاع کے ہم کسی سے ملاقات کے لیے کسی کے گھر پہنچ ہی گئے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جا کر اول دستک دیں۔ 3 مرتبہ دستک دینے پر بھی اگر ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے یا اندر سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو ہم واپس لوٹ آئیں، اور اس کتاب میں لکھا ہوا کہ اس کا برا بھی نہ مانیں، اس کا برا بھی نہ مانیں۔ عموماً ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہم منہ بناتے ہیں کہ یار ہم ان کے گھر پہ گئے اور جا کر ہم نے دستک دی، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا یا ہم کوئی جواب نہیں دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اسلام کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اجازت لیں 3 مرتبہ، اگر اجازت نہیں مل رہی ہے تو پھر واپس چلے آئیں اور اس کا برا بھی نہ مانیں۔ ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر پر جاتے ہیں اور جا کر جو ہے مطلب اجازت چاہتے ہیں، لیکن سلام کرتے ہیں اس کے لیے۔ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ آپ اجازت کے لیے سلام بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو دروازوں پر بیل لگی ہوئی ہوتی ہے، کھٹکے مارنے کی اور دوسرے ذرائع موجود ہیں، کنڈی وغیرہ ہے۔ تب تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے صرف پردہ ہی رہا ہو دروازے کے پاس، دروازہ تھا ہی نہ ہو کہ کنڈی وغیرہ مار کر جو ہے اجازت لی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ جا کر سلام کرتے ہیں۔ اب وہ صحابی جو ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعائیہ الفاظ سنتے ہیں تو ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اور دیں مجھے، تو وہ جواب آہستہ سے دے لیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر انہوں نے آہستہ سے جواب دے لیا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دے لیا۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سے واپس جانے لگے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تب جلدی سے گھر سے باہر نکلے اور جا کر اپنا یہ شوق بھی بیان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں بھی لے کر گئے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، 3 مرتبہ سلام کیا، جواب وہاں سے نہیں آیا تو کیا کیا؟ واپس جانے لگے۔ تو اگر ہم کسی سے ملاقات کے لیے دوست احباب رشتہ دار کے یہاں جائیں، ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جواب نہ دینے کی، ہو سکتا ہے آدمی سو ہی رہا ہو یا کسی ایسے اہم کام میں مصروف ہو کہ کسی کی دخل اندازی اس وقت وہاں اس کے لیے مناسب نہ ہو، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بے اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دفعہ اجازت مانگنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ عورت اور مرد دونوں کا آمنا سامنا ہونے پر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ دونوں کے درمیان سب سے پہلا قاصد نگاہ ہوتی ہے۔ نفسیاتی اشتعال سے بچنے کے لیے باوقار لباس پہننے
اور دوپٹہ اوڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا، جس سے سر اور گریبان کو ڈھانکا جائے، یہاں تک کہ سینہ بھی چھپ جائے۔ آج کل لباس کے معاملے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ڈھانک کر اچھا اور شائستہ لباس پہن کر نکلتی ہے تو اسے ان پڑھ، جاہل، گنوار، پرانے زمانے کی عورت سمجھا جاتا ہے۔ اور جو عورت فیشن والا لباس اپنا آدھا بدن دکھا کر پھرتی ہے، اسے معاشرہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ بڑی پڑھی لکھی ہے اور بہت کیا اونچے خیالات کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوچ ہماری بنتی جا رہی ہے، یعنی بے حیائی کو ہم نے کیا ترقی کا نام دے دیا ہے، فیشن کو، بے حیائی کو ہم نے فیشن کا نام دے دیا ہے۔ یہ ہے ہماری سوچ، ایسی بنتی جا رہی ہے۔ اور ادھر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں تو دوپٹہ وغیرہ، مطلب اپنے آپ کو پردے میں کر کے، اپنے آپ کو ڈھانک کر اس کے بعد جو ہے عورت باہر نکلے۔ نفسیاتی اشتعال سے بچنے کے لیے باوقار لباس پہننے اور دوپٹہ اوڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا، جس سے سر اور گریبان کو ڈھانکا جائے، یہاں تک کہ سینہ بھی چھپ جائے۔ بیوہ عورتوں اور لونڈی غلاموں تک کا نکاح کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ جب کوئی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو لازماً نکاح کا بندوبست ہونا چاہیے۔ کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی کہ اس کائنات میں تمام اختیارات اور تصرفات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز اسی کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، اس لیے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک کر کے اس کے غضب کے مستحق نہ بنیں۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر اگر بے پردگی اور بے حیائی چاہتا ہے تو عورت یہ کہہ کر کہ شوہر ایسا چاہتا ہے وہی روش اختیار کر لیتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ ایک بات ایک دم صاف طور پر واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق سب سے زیادہ رکھا ہے تو کس کا ہے؟ والدین کا۔ اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ لیکن جب والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تو سب سے پہلے یہ بات کہی کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اگر والدین جو ہے کسی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جہاں جو حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو تو ان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ عبادت کا مطلب صرف آ کر سجدہ کرنا نہیں ہے، عبادت کا مطلب صرف سجدہ کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا، یہ اصل عبادت ہے، اللہ کے ہر حکم کو ماننا۔ اب والدین اگر کسی ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو اب والدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی یہ بات کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو ایسے ہی اگر شوہر اس طرح کا کوئی حکم دیتا ہے بے حیائی وغیرہ کا تو عورت کے لیے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک بیوی کے لیے عورت کا شوہر کا مقام بہت زیادہ ہے، جیسے یہاں پر والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں ایسے ایک بیوی کے لیے شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ والدین سے بھی زیادہ۔ شوہر کا حق بیوی کے لیے والدین سے بھی زیادہ ہے۔ ایک طرف اگر والدین کا حکم ہے، دوسری طرف شوہر کا حکم ہے، تو عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ شوہر کے حکم کو اولیت دے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے والدین کا حکم جو ہے بیوی کے حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے بیوی کے اس کے چکر میں آ کر والدین کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو اگر جو ہے ایسا کوئی حکم شوہر دے رہا ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو عورت جو ہے اس کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ شوہر اگر بے پردگی اور بے حیائی چاہتا ہے تو عورت یہ کہہ کر کہ شوہر ایسا چاہتا ہے وہی روش اختیار کر لیتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ منافقین کو تنبیہ کی کہ انہوں نے جو روش اپنائی ہوئی ہے کہ اپنے مفاد کی حد تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں اور مفاد کے خلاف ان کے حکم کو ٹال جاتے ہیں، یہ روش اب نہیں چلے گی۔
ماننا ہے تو پوری یکسوئی سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، ورنہ خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو نہایت واضح الفاظ میں خوشخبری دی کہ زمین کی خلافت تمہیں ملے گی اور مخالفین اور دین کے دشمن تمہارا اور تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر پوری دل جمعی سے ڈٹے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو نہایت واضح الفاظ میں خوشخبری دی کہ زمین کی خلافت تمہیں ملے گی۔ ہمارے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ زمین کی خلافت ہمیں ملے گی، لیکن شرط آگے موجود ہے۔ کن شرائط پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ زمین کی خلافت ہمیں دیں گے کہ زمین کی خلافت تمہیں ملے گی اور مخالفین اور دین کے دشمن تمہارا اور تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کرنا کیا ہوگا؟ نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر پوری دل جمعی کے ساتھ ڈٹے رہنا ہوگا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جو جواب آ رہا ہے ہمارے دل سے وہ یہی ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ خلافت بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے آج ایک محکوم جو شخص ہوتا ہے اس کی زندگی جیسی ہوتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں کی زندگی ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ ہم اپنا وعدہ نہیں پورا کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ کا وعدہ بھی نہیں پورا ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ بعض معاشرتی احکامات سورہ کے اخیر میں دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں کہا گیا کہ گھر کے نوکر چاکر اور نابالغ بچوں کو چاہیے کہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں۔ گھر کے نوکر چاکر اور گھر کے اپنے بچوں کو یہ ہم کو سکھانا ہوگا، یہ آداب کہ اگر کمرے میں داخل ہونا ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ 3 اوقات کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر کیا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب کپڑے اتار کر لیٹتے ہو، یعنی دوپہر میں انسان جب قیلولہ کے لیے آرام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا ہے، اس وقت بھی جو ہے خاص طور سے گھر میں رہنے والے افراد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جب جیسے گھر میں بیڈ روم ہوتا ہے، آرام کرنے کی جگہ وہی ہوتی ہے، تو اور لوگوں کو اگر بیڈ روم میں داخل ہونا ہو تو انہیں چاہیے کہ پہلے دستک دیں، اجازت لیں، پھر اس کے بعد جائیں۔ یہاں تک کہ بیٹے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کے کمرے میں اگر جانا ہے تو وہ دستک دے کر جائیں، یا والدین اگر بیٹے کے کمرے میں جانا چاہ رہی ہیں تو دستک دے کر جائیں، کوئی بھی ایک دوسرے کے کمرے میں۔ عشاء کی نماز کے بعد، اول فجر کی نماز سے پہلے، دوسرے دوپہر کو جب کپڑے اتار کر لیٹتے ہیں، نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات کے علاوہ بلا اجازت آئیں تو ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا، تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے جاتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، وہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ پھر بچے جب بڑے ہو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ جو عورتیں ادھیڑ عمر کی ہوں اور انہیں نکاح میں دلچسپی نہ ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، پھر بھی وہ احتیاط کریں اور حیاداری برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ جو عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں، جنہیں اب نکاح کی نہ چاہت ہے اور نہ کوئی ان سے نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہو، تو اگر ایسی عورتیں چاہیں تو اپنا جو چہرہ ہے وہ چہرے کا پردہ وہ ہٹا سکتی ہیں، چادر وغیرہ جو بھی وہ چہرہ ڈھانکنے کے لیے کرتی ہوں اسے وہ ہٹا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ اس کا الٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو، تو لوگ ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھانے میں سخت احتیاط برتنے لگے، حتیٰ کہ قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت اور اجازت جب تک نہ ہو، کسی عزیز یا دوست کے یہاں بھی کھانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی تردید میں فرمایا، معذور حضرات، اندھے، لنگڑے، بیمار اور خود تم لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں کھا سکتے ہو بنا اجازت۔
بلا اجازت، معذور شخص کا حق ہے گویا سب پر کہ وہ جو ہے اس کا لوگ دھیان رکھیں، اور وہ بغیر اجازت آپ کے یہاں آ کے کھانا کھا سکتا ہے۔ ایک آدمی آنکھوں سے اس کی بینائی چلی گئی یا ایسا معذور ہے کہ وہ اپنی روزی خود نہیں کما سکتا ہے تو اس کا حق ہے۔ اور رشتہ داروں کے یہاں بھی، دوست احباب کے یہاں، باپ دادا نانی بہنوں اور بھائیوں کے گھر، اسی طرح چچا پھوپھی خالہ ماموں کے گھر بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جن گھروں کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا جو تمہارا قریبی بے تکلف دوست ہو اس کے یہاں بھی کھا سکتے ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جہاں بیچلر لوگ رہتے ہیں تو پتہ چلا کوئی دوست آیا ملنے کے لیے، کھانا بنا ہوا رکھا ہے، اب وہ بھی ویسے ہی ہے، لگا لیں بمبئی میں تو یہ صورتحال عام طور سے لوگوں کے ساتھ پیش ہی آتی ہے۔ اب دوست اس کا ہے نہیں، لیکن اپنی ڈیوٹی کے وقت جب وہ گیا ہے تو کھانا بنا کر گیا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ آنے والا دوست اس کا انتظار کرے کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس سے اجازت لوں گا تب اس کے بعد کھانا کھاؤں گا، یا جب وہ کہے گا تب کھاؤں گا۔ نہیں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ایک قریبی دوست کے پاس گیا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا بنا ہوا رکھا ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ یہ ابھی تک سورہ نور کا ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنی اہم سورہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آسانیاں ہمارے لیے ہی تو اتاری ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے جو ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جو تمہارا قریبی بے تکلف دوست ہو اس کے یہاں بھی کھا سکتے ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو۔ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کر رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے کہ میرا رزق تنگ ہے، ضرورتیں نہیں پوری ہو پا رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے علاج کیا بتلاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو، چاہے کوئی رہے یا نہ رہے۔ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو، چاہے کوئی رہے گھر میں یا نہ رہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا رزق کے برکت کی دعا ہمیں سکھلا دی ہے کہ ہم جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، چاہے کوئی رہے یا نہ رہے۔ گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہ دعائے خیر ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ سوجھ بوجھ سے کام لوگے۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، معذور حضرات کا حق ہے کہ مسلم معاشرے کا ہر فرد انہیں کھانا کھلانے پر تیار رہے، نیز وہ خود بھی کسی کے گھر جا کر کھانا مانگ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، صاحب کھانا کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اعزاء و اقارب کے گھر کھانا ایسا ہے جیسے اپنے گھر کھانا۔ قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کے یہاں کھانے کے لیے باقاعدہ اجازت ضروری نہیں۔ آدمی ان میں سے اگر کسی کے یہاں جائے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو اور اس کے بیوی بچے کھانے کو کچھ پیش کریں تو بے تکلف کھایا جا سکتا ہے۔ آخری رکوع میں فرمایا کہ جب اجتماعی کام کے موقع پر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں یا اپنے امیر کے ساتھ ہوں اور کوئی انفرادی ضرورت پیش آ جائے، یہ بہت اہم بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ ہر اس شخص کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اجتماعی کام کے موقع پر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں یا اپنے امیر کے ساتھ ہوں اور کوئی انفرادی ضرورت پیش آ جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا امیر سے اجازت لے کر جائیں۔ پھر امیر کو اختیار ہے کہ اجازت مانگنے والے کی ضرورت کے مطابق چاہے اجازت دے یا انکار کر دے، اور اگر اجازت دے تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کر دے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے خالد چھوٹانی صاحب کو میں نے دیکھا تھا۔ یہاں پر خالد چھوٹانی صاحب جو پہلے جماعت کے امیر ہوا کرتے تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہیں پر ایک میٹنگ چل رہی تھی
اور امان اللہ صاحب جو جامعۃ المحسنات کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، ہمارے یہاں پہلے جمعہ کی تقریریں بھی کبھی کبھی وہ کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے ایک پرچی لکھ کر امیر صاحب کو دی، خالد چھوٹانی صاحب کو، وہی امیر ہوا کرتے تھے، یعنی وہ اپنی انفرادی ضرورت کے لیے وہ یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ تو مجھے کچھ ایسا یاد آ رہا ہے کہ 2 مرتبہ ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ ایک مرتبہ تو خالد چھوٹانی صاحب نے انہیں اجازت دے دی اور یہ دعا بھی ان کے لیے کی کہ اللہ آپ کو جو ہے آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمائے اور آپ کو معاف فرمائے، اور دوسری مرتبہ انہیں جانے سے منع کر دیا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے جانے کی۔ یہ امیر کو اختیار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ امیر کو اختیار دے رہے ہیں، اگر اجتماعی ضرورت اہم ہے انفرادی ضرورت سے تو آدمی جا ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر امیر اجازت نہیں دے رہا ہے تب بھی اسے جانے کی اجازت نہیں ہے، پورا اختیار ہے امیر کو۔ اگر اجازت دے تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کر دے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہاری انفرادی ضرورت اہم ہے یا اجتماعی ضرورت اہم ہے۔ تم جو چٹھی دے کر یا اجازت دے کر جا رہے ہو، اس میں سچائی کتنی ہے، حقیقت کتنی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جواز کا پہلو صرف اس صورت میں نکلتا ہے کہ جب کہ جانے کے لیے حقیقی ضرورت لاحق ہو، پھر ضرورت بیان کرنے پر بھی اجازت دینا نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر کی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر امیر اجازت نہیں دے رہا ہے تو پھر نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اجتماعی ضرورت اس شخص کی انفرادی ضرورت سے زیادہ اہم ہے تو وہ پورا حق رکھتا ہے کہ اجازت نہ دے، اور اس صورت میں ایک مومن کو اس سے کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے۔ اجازت کے ساتھ استغفار کا حکم دینے میں تنبیہ ہے کہ اجازت طلب کرنے میں اگر ذرا سی بہانہ بازی کا بھی دخل ہو یا اجتماعی ضرورت پر انفرادی ضرورت کو مقدم رکھنے کا جذبہ کار فرما ہو تو یہ ایک گناہ ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین کو چاہیے کہ اجازت دینے کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ خدا تمہیں معاف فرمائے، یعنی اگر ذرا بھی بہانہ بازی کا شائبہ دل میں ہو تو امیر کو چاہیے کہ یہ کہہ دے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اب سورہ فرقان نہایت مؤثر انداز میں شروع ہوتی ہے۔ ابھی تک آج کی تراویح کا خلاصہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے اور وقت قریب ہونے کو ہے۔ سورہ فرقان نہایت مؤثر انداز میں شروع ہوتی ہے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل عالم کو ہوشیار کر دے کہ وہ ذات آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی مالک، کسی بیٹے یا بادشاہی میں کسی کی شرکت سے پاک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کی تقدیر مقرر فرمائی۔ لوگوں نے ایسی ہستی کو چھوڑ کر انہیں معبود بنا لیا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ جلا سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں۔ منکرین حق کا انجام بتاتے ہوئے ان کے انکار کی اصل وجہ بتائی، کیونکہ یہ لوگ ایک مرتبہ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اس لیے اب ضد پر اڑے ہوئے ہیں، مگر جب وہ گھڑی آنے پر ہاتھ باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ اس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سائے کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ اور توحید کی دعوت کے برحق ہونے کی دلیل میں پیش کیا کہ تمہاری ساری زندگی اس سائے کے گھٹنے بڑھنے کی محتاج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور سایہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ سایہ رہتا یا ہمیشہ سورج نکلتا تو ساری مخلوق ان کی شعاؤں سے جھلس کر رہ جاتی۔ یہ تو ایک حکیم اور قادر مطلق خالق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم رکھی ہے جو ہمیشہ لگے بدے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتے اور اسے گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ تو خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور
نہ بے اختیار معبود اسے قائم کر کے چلا سکتے تھے۔ سورہ شعراء کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی جان اس غم میں کھو دیں گے؟ یہ جو سورہ فرقان، جس کا ابھی تھوڑی سی باتیں سورہ فرقان کی آئی ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اہم باتیں وعباد الرحمن کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفتیں، ان کی خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہیں، بالکل صورت کے آخری رکوع میں۔ تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کیسے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو ویسا ڈھالنے، ویسا بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ ابھی آج کی تراویح کا خلاصہ شروع ہو گیا ہے۔ سورہ شعراء کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی جان اس غم میں کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم چاہیں تو ان کے مطالبہ کے مطابق آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ایسا کیا بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب اللہ کی کتاب کے کچھ باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پہاڑ کی چٹان ان کے اوپر اٹھا دی، اور کیا کہا کہ اگر پوری باتیں نہیں مانو گے تو ابھی اسی چٹان کے نیچے پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو ایسا ہمیں بھی اللہ مجبور کر سکتا ہے، وہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے اس بات کی کہ ہمیں اگر چاہے تو وہ مجبور کر کے اپنے ہر حکم پر وہ چلا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا مجبور کر دیا جائے تو پھر امتحان کوئی مانے نہیں رہ جاتا۔ پھر ہم کو اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ تاکہ ہم آزمائیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گویا ایک امتحان حال میں ہم گزار رہے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آخری رکوع میں بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا: کیا تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟ اس قرآن کو دیکھو، اس کے لانے والے کو دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی تم کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے داد دینے والے ہوتے ہیں؟ ضد کی بات تو دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اگر دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا انجام بھی دیکھو گے۔ اب اس آج کی تراویح کا خلاصہ یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اب یہاں سے سورہ نمل شروع ہوتی ہے، جو آج پڑھی گئی ہے، اور پھر کل 20واں پارہ رہے گا، تو سورہ نمل اور 20واں پارہ دونوں ساتھ میں ملا کر انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔